ایک دفعہ ایک صحابی دور دراز کے سفر کے بعد مدینہ واپس آئے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، سفر کے دوران ایک بت نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور پوچھا، وہ کس طرح؟ وہ بولے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے میں نے ستو کو گوندھ کر ایک بت بنایا تھا۔ دوران سفر جب میری اشیاء خوردنوش ختم ہو گئی تو میں اس بت کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا رہا۔ اس طرح وہ بت دوران سفر میرے بہت کام آیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام مسکرا اٹھے۔ ایک موقع پر چند خواتین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ ان میں سے ایک خاتون سے آپ نے پوچھا، تیرا خاوند وہی ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں حضور، میرے خاوند کی آنکھیں تو بے داغ ہیں۔ حضور نے یہ سن کر مسکرا دیے۔ آپ کا اشارہ دراصل اس سفیدی اور سیاہی کے متعلق تھا جو ہر انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ایک نابینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جنت میں داخل کیا جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا، بھائی، کوئی نابینا یعنی جس کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ یہ سن کر نہایت دکھی ہوئے۔ حضور نے تبسم فرمایا اور فرمانے لگے، بھائی، کوئی نابینا جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ سب کی آنکھیں روشن ہوں گی۔ تو وہ بالخوش ہو گیا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جب کوئی اچھی چیز دیکھتے تو دکاندار سے ادھار لے لیتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ جب کچھ دن گزر جاتے اور دکاندار ادھار کی ادائیگی کے لیے اصرار کرتا تو اسے ساتھ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور عرض کرتے، میں نے جو فلاں چیز آپ کی خدمت میں نظر کی تھی اس کی رقم اس دکاندار کو عطا فرما دیجئے۔ تو آپ فرماتے، لیکن وہ چیز تو تم نے مجھے ہدیتاً دی تھی، یعنی تحفہ دیا تھا۔ تو وہ عرض کرتے، قسم ہے مجھے اپنے رب کی، میں جب کوئی اچھی چیز بازار میں دیکھتا ہوں تو اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں، لیکن جیب میں رقم نہ اس وقت موجود ہوتی ہے اور نہ اب ہے، اس لیے آپ یہ رقم ادا کر دیں۔ آپ یہ سن کر مسکرا دیتے اور رقم اسے ادا کر دیتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بہت خوبصورت تھے۔ ایک دفعہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے تو آپ انہیں دیکھ کر مسکرائے اور بی بی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، اگر یہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو خوب زیور پہناتا، بناتا، سنوارتا، پھر اس کے حسن و جمال کی شہرت ہوتی اور دور و نزدیک سے لوگ اس کے رشتے کے لیے پیغام بھیجتے۔ اور ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے جنت کے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے فرمانے لگے کہ ایک جنتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کہے گا، مولا، میں یہاں رہتے ہوئے کھیتی باڑی یعنی کاشتکاری کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ ادھر کاشت کروں، ادھر فصل تیار پاؤں۔ رب تعالیٰ یہ دعا قبول کریں گے اور فصل فوراً تیار ہو جائے گی۔ اس محفل میں ایک بدو بھی موجود تھا۔ اس نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ نعمت تو صرف مدینہ والوں کے لیے ہوگی، کیونکہ وہی زراعت سے وابستہ ہیں، ہم کوہستانی یعنی پہاڑی لوگ بیچارے تو محروم رہ جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت مسکرا اٹھے اور تمام حاضرین بھی اس پہ ہنس دیے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ سنا ہے جب دجال ظاہر ہوگا تو دنیا میں قحط پڑ جائے گا، تو اس قحط سالی میں دجال لوگوں کو دعوت کرے گا اور انواع اقسام کے کھانے کھلائے گا۔ اگر میں اس دور میں ہوا تو اس کے کھانے تو خوب پیٹ بھر کر کھاؤں گا، لیکن اسے مانوں گا نہیں اور اسے جھٹلا کر واپس آ جاؤں گا۔ آپ یہ سن کر مسکرا اٹھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی کو ایک اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگے، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ اونٹنی کے بچے نہیں ہوتے تو اور کس کے بچے ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے ساتھ بیٹھے تھے اور کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور اپنے حصہ کی کھجوروں کی گٹلیاں آرام سے سرکا کے حضرت علی کے سامنے رکھتے جا رہے تھے۔ یوں آپ کے آگے تو کچھ بھی نہیں تھا اور حضرت علی کے سامنے گٹلیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تھی۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، اتنی ساری کھجوریں تم نے کھائی ہیں؟ تو انہوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، قربان جاؤں اس کے جو گٹلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا، بوڑھے افراد جنت میں نہیں ہوں گے۔
یہ سن کر وہ عورت رونے لگی تو آپ نے اسے دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا جنت میں تمام لوگ جوان ہو کر جائیں گے، تم بھی وہاں ہوگی مگر جوان ہوگی۔ یہ سن کر وہ ضعیف العمر خاتون بہت خوش ہوئی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر کر دیں۔